ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذين يؤفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 سے 25 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ مدنی سورہ ہے۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جنتی گروہ، ایک جہنمی گروہ۔ اور ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ وہ کون سے اوصاف ہیں جن کی وجہ سے ایک گروہ جنت میں جا رہا ہے، فنعم عقبی الدار، جس کے لیے فرمایا گیا ہے ان کے لیے کیا ہی آخرت کا خوب گھر ہے۔ اور دوسرا وہ گروہ ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہے۔ یعنی ایک گروہ کو اچھا گھر ملنے والا ہے، دوسرے گروہ کو برا گھر ملنے والا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے کیا اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ یہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ حق ہے، اس کتاب کو جو حق ماننے والا ہے، کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ یعنی ایک بندہ حقیقت کو جاننے والا ہے، روشنی کو جاننے والا ہے، روشنی سے رستہ دیکھنے والا ہے، ایک ایک قدم اللہ کی اس روشنی میں وہ اٹھانے والا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو رہنمائی ہے، یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے، اس کے اوپر چلوں گا تو کبھی ناکام نہیں ہوں گا۔ اور دوسرا وہ ہے کمن ہوا اعمی، جو اندھا بن کر زندگی گزار رہا ہے، جس کے لیے یہ کتاب کا نازل ہونا یا نہ نازل ہونا ایک برابر ہے، جس کے سامنے بھی یہ کتاب تلاوت کی جائے، اس کے احکامات پڑھ پڑھ کر سنائے جائیں، پھر بھی وہ اسے رہنمائی نہیں لے پا رہا۔ دیکھیں جو بصیرت والا شخص ہے، بصارت والا شخص ہے،
جس کی آنکھیں صحیح سالم ہیں، وہ معمولی روشنی میں، ایک دیے کی روشنی میں، ایک شمع کی روشنی میں بھی وہ رستہ دیکھ لیتا ہے۔ اس کے رستہ دیکھنے کے لیے معمولی روشنی بھی کافی ہے۔ اور جو شخص آنکھوں کا اندھا ہو، جس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، اس کو چاہے آپ جس طرح مرضی جدید دور کی روشنیاں آپ چلا دیں، وہ نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ختم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ ایک وہ ہے جو اس کتاب کو حق مانتا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس کو مانتا ہی نہیں ہے، حق نہیں مانتا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اعمیٰ ہے، یہ اندھا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی اس کتاب جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے روشنی بنا کر نازل کی ہے، فیہ ھدی و نور، جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اور ایک معمول بندہ اس کے رستے میں اپنے منزلیں طے کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس اندھے کی طرح نہیں ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہ قبول کرتے ہیں جو عقل و شعور کے مالک ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کے سامنے بات آتی ہے اس کو سوچتے ہیں۔ لم یخروا علیہ صما و عمیانا، ان کے سامنے اللہ کی کتاب بھی پیش کی جائے تو اس کے اوپر بھی اندھے اور بہرے بن کے نہیں کرتے، اس کے اوپر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں نصیحت ہے اولو الالباب کے لیے، غور و فکر کرنے والے کے لیے۔ دیکھیں قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن عقلوں کے اوپر تالے لگانے کی دعوت نہیں دیتا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں؟ تو قرآن غور و فکر نہ کرنے والے دل کو تالے والا دل کہہ رہا ہے کہ اس کے دل کے اوپر تالا پڑ گیا ہے۔ تو یہ ہر دور کے اندر یہ تدبر کی کتاب ہے، تفکر کی کتاب ہے، تذکر کی کتاب ہے، اور اولو الالباب کو یہ ہمیشہ دعوت دیتی ہے کہ غور و فکر کریں۔ تو اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روشنی میں اس کے احکامات کو عملی صورتحال کے اوپر اطلاق کرتے ہوئے، اس کے اوپر تفکر کرتے ہوئے، تدبر کرتے ہوئے صحابہ کرام کے معاملات کا فیصلہ فرمایا، اس کے احکامات کی تبیین فرمائی۔ سب سے پہلے فقیہ، سب سے پہلے مدبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی جتنی احادیث ہیں، وہ جتنے بھی فیصلے ہیں، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، وہ اسی کتاب کے اوپر تدبر اور تفکر کا نتیجہ ہے، اسی کے تبین کا نتیجہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس کے اوپر پابندی نہیں لگا گئے تھے میرے بعد تم غور و فکر نہیں کرو گے۔ آپ کے بعد صحابہ کرام یہ کام کرتے رہے۔ ان کے سامنے جب پوری دنیا کے ساتھ جب ان کے فتوحات کے معاملات ہوئے ہیں، دنیا کو جب انہوں نے فتح کیا ہے، ہر تہذیب کے، ہر تمدن کے لوگ آئے ہیں، مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے لوگ جب اسلام قبول کر کے ان کے پاس آئے ہیں، ان کے کلامی مسائل، ان کے منطقی مسائل وہ صحابہ کرام ہی حل کرتے تھے۔ وہ کس بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، ان کی بیک گراؤنڈ کی ذہنیت کیا تھی، وہ اللہ کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے، کتابوں کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے، ان کے کس فلسفے کے ساتھ تعلق تھا، ان کے ہر سوال کا جواب صحابہ کرام اس کتاب کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد دیتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین یہ کام کرتے رہے ہیں، تبع تابعین کرتے رہے ہیں، دیگر ائمہ جن کے آج نام لوگوں کے سامنے لیے جاتے ہیں وہ یہ کام کرتے رہے ہیں۔
یعنی کسی دور کے اندر بھی اس کے اوپر پابندی عائد نہیں ہوئی، لیکن جب مسلمانوں کے زوال کا دور شروع ہوا، بلکہ مسلمانوں کے زوال کا دور شروع اس وقت ہوا جب انہوں نے غور و فکر کے اوپر پابندی لگا لی۔ چوتھی پانچویں صدی ہجری کے اندر انہوں نے متفقہ طور پر یہ ایک فیصلہ کر لیا کہ بس جو ہمارے ائمہ نے، جو ہمارے بڑوں نے جو فیصلے کر لیے ہیں، جو فقہ مرتب کر دی ہے، جو فیصلے کر دیے، جو کرنا تھا وہ ہو چکا، اب ہمیں مزید اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان سے زیادہ سیانے نہیں ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ مسلمان صرف مذہبی طور پر ہی نہیں، دنیاوی طور پر بھی پیچھے سے پیچھے ہوتے رہتے چلے گئے۔ یعنی جب تک مسلمان غور و فکر کرتے تھے، جب تک مسلمان اکابر پرست نہیں تھے، کیونکہ اکابر پرستی نے تو مشرکین مکہ کی یہ حالت کی ہوئی تھی، اکابر پرستی نے تو یہود و نصارہ کی اس پسماندگی کا یہ حال کیا ہوا تھا کہ وہ بھی اسے ہٹ کے سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ تو قرآن تھا جو ان سے کہتا تھا غور و فکر کرو، یہ قرآن تھا جو ان کی اس روش کے اوپر تنقید کر رہا تھا، یہ قرآن تھا جو ان سے کہہ رہا تھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے کیا ان کو رب کا درجہ دے رکھا ہے اپنے پیروں مولویوں کو، کہ تمہارے اپنے بھیجے کام نہیں کرتے، تمہارا اپنا دل و دماغ کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اور وہ کافرین جو لوگوں کو سوچنے سے سمجھنے کو پابندی عائد کرتے تھے، قرآن فرماتا ہے کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان اپنے پیروکاروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر میدان معاشر کے وہ جو جھگڑے ہونے والے ہیں، جو مستقبل میں کبھی ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان کر دیے کہ یہ جھگڑے ہوں گے، کس طریقے سے یہ پیروکار اپنے اکابرین کے گریبان پکڑیں گے، کس طریقے سے وہ بڑے ان سے برات و بیزاری کا اعلان کریں گے، کس طریقے سے یہ چھوٹے جو اپنے بڑوں کے اوپر لعنت کریں گے، اس دن ان کے لیے بد دعائیں دیں گے کہ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہوئی۔ یہ قرآن یہ باتیں یہ بیان ہی اس لیے فرماتا ہے تاکہ ہر انسان اپنی آخرت کا جواب دہ خود بن جائے، نہ کسی بڑے کو مورد الزام ٹھہرائے اور نہ اپنی جہالت کو اپنے لیے عذر پیش کرے۔ جس طرح عذاب قبر والی حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتہ سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو فرشتہ جو ہے اس کے گردن کے پیچھے ایک ہتھوڑے کی ضرب لگاتا ہے، اور لگانے سے پہلے اس کو کہتا ہے کہ لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے پڑھا نہ تو نے غور و فکر کیا، پڑھ نہیں سکتا تھا، غور و فکر تو کر سکتا تھا۔ تو لہذا اس کے گردن کے پیچھے جب وہ ہتھوڑے کی ضرب لگائے گا تو ایسی چیخ اس کی نکلے گی کہ جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق اس کی آواز کو سنے گی۔ تو قرآن جو ہے یہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے سب کو، اپنے ماننے والے کو بھی، نہ ماننے والے کو بھی، نہ ماننے والے کو بھی کہتا تو بھی غور و فکر کر کے تو دیکھ، ہدی للناس ہے یہ۔ اور جب لوگ اس کے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں تو وہی ہدی للمومنین بن جاتا ہے، اور مومن جب اس سے مزید غور و فکر کرتا ہے یہ ہدی للمتقین بن جاتا ہے۔ یہ انسان کے ہر لمحے ہر سٹیپ کے اوپر یہ انسان کے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، کہ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت و عقل و شعور کے مالک جو لوگ ہیں وہی لیتے ہیں، جو اپنی عقل کے اوپر پردے ڈال لیں، جو اپنے ذہنوں کے اوپر پردے ڈال لیں، تالے لگا لیں، دلوں کے اوپر تالے لگا لیں، وہ کس طرح ہدایت اس سے حاصل کریں گے؟ ہدایت اس کے لیے جو غور و فکر کرے گا، وہ جس عقل کی جس سطح پر بھی ہے، وہ جب اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، اس کے اٹھائے ہوئے سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا،
یا اپنے سوالوں کے جواب اس میں سے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہدایت پالے گا۔ فرمایا کہ اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو عقل و شعور کے مالک ہیں، اور الذین یوفون بعہد اللہ، یعنی وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اور اس عہد کو پختہ باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں، وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ جس عہد کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کون سا عہد ہے جس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، یہ وہی عہد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی لے لیا تھا۔ الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے لیا، تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا، کیوں نہیں، بلا شبہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہاں پر جو جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ عہد ہے جو ہر انسان سے لیا گیا، چاہے اس تک کوئی نبی پہنچا یا نہیں پہنچا، کوئی کتاب پہنچی یا نہیں پہنچی، یعنی یہ وہ عہد ہے جو انسانوں کی روحوں سے لے لیا گیا تھا اور انسان کی فطرت کے اندر اس کو ودیت کر دیا گیا تھا۔ وہ عہد تھا عہد توحید، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری انسانیت نے بیک زبان ہو کر یہ جواب دیا تھا، قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا تھا کہ بے شک اے رب تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ عہد اس لیے لیا تھا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ شرک تو ہمارے بڑے کرتے رہے، ہم سے پہلے ہی شرک ہر طرف پھیلا ہوا تھا، کیا تو ہمیں ان گناہ گاروں اور خطا کاروں گمراہ لوگوں کی وجہ سے اللہ تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ یعنی وہاں پہ کوئی انسان شرک کے معاملے میں عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس ہمارا کوئی نبی، ہمارا کوئی رسول آئے، تم اس کا ساتھ دو گے، اس کی مدد کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، لا تؤمنون بہ، تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے۔ اور یہ بھی عہد دیا گیا تھا جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، اما یاتینکم منی ہدی، تم اسی کی پیروی کرو گے، اگر اس کی پیروی کرو گے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر اس کی اتباع کرو گے تو کسی غم اور خوف کا شکار نہیں ہوگے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ بھی عہد لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، صرف میری بندگی کرو گے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی دعوت ہی رہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور میری اتباع کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگوں صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ یعنی ہر رسول نے یہی بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور اپنی قوم کے ساتھ یہی عہد لیا اپنی قوم سے کہ تم شرک نہیں کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ اور اس کے بعد جو معاشرتی احکامات ہوتے تھے ان کا عہد لے لیا گیا ان سے۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر
بنی اسرائیل سے کوہ طور کو بلند کر کے عہد لینے کا ذکر کیا گیا، اور اس کی تفصیل بھی قرآن میں موجود ہے۔ اس میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور پھر اس کے بعد جو انسانیت کے حقوق ہیں ان کا عہد لیا گیا۔ وہ 10 احکامات جن کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، ان کے اندر یہی ضابطہ اخلاق تھا جس کا ان سے عہد لیا گیا۔ یعنی اس عہد کا جو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، اللہ دینا یوفون بعہد اللہ، یعنی یہ جنت میں جانے والے لوگ، یہ اولو الالباب لوگ، ان کا وصف یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، اللہ کے اس میثاق کو، اس پختہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، یہ ہر اس رشتے کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان یوصل ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ ہر اس رشتے کو، ہر اس ناطے کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی قطع رحمی نہیں کرتے، قطع تعلقی نہیں کرتے۔ قطع تعلقی کرنا مومن کا وصف ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت بھی آپ کو قطع تعلقی کے اوپر، قطع رحمی کے اوپر نہیں ملے گی، ایک آیت بھی۔ صحابہ کرام کو بھی ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ قطع تعلقی یا قطع رحمی کریں، سوائے ان جنگی دشمنوں کے جو خود آپ کی جان لینے کے لیے تلوار لے کر آپ کے سر پہ کھڑے ہو جائیں۔ ظاہر جو آپ کا دشمن ہے آپ کا، اس کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قتال کا حکم دیا ہے کیونکہ اس میں تمہارا بچاؤ ہے، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، لیکن دیکھنا زیادتی نہ کرنا۔ وہاں بھی حکم دے دیا کہ زیادتی نہ کرنا، اگر یہ ہتھیار ڈال دیں تو دیکھنا پھر تم زیادتی نہ کرنا۔ اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر وہ تمام جنگی دشمن، وہ تمام ایسے دشمن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خلاف جنگیں برپا کی تھیں، آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب کو معاف کیا، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارا، سب کو چھوڑا، کیونکہ ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تو اگر کوئی انسان، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی ہے، جب وہ ہتھیار اٹھائے تو پھر تو آپ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، ورنہ عام حالات میں نہ تو آپ کو پہل کرنے کی اجازت ہے، نہ قطع تعلقی کرنے کی، نہ قطع رحمی کرنے کی۔ کوئی ایک آیت نہیں کوئی دکھا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہر اس رشتے کو جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اسلام ایک دعوت ہے جو پوری دنیا تک پہنچانی ہے، یہ خیرخواہی کا ایک اعلان ہے، یہ ایک امانت ہے جو رسولوں کے بعد ان کی امتوں کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے کہ اس امانت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جب وہ قطع تعلقی کا مرتکب ہوگا، قطع رحمی کا مرتکب ہوگا، وہ دعوت دے گا کس کو؟ یہ امانت کس کے سپرد کرے گا وہ؟ جب ایک پیغمبر اپنی قوم سے کہتا ہے انا لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا خیرخواہ امانتدار ہوں، میں تمہارے لیے خیرخواہ بھی ہوں اور تمہارے لیے امین ہوں، میرے پاس تمہارے لیے ایک امانت ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، وہ اس کو تم تک پہنچانا ہے۔ جب تک ایک داعی کے اندر ناصح اور امین کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، وہ دعوت پہنچائے گا کس تک؟ اب یہ دیکھیں رشتہ داری کو جوڑنے کا جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ رشتہ داروں کی جو خلاف شرع، خلاف شریعت کام ہے ان کے اندر بھی شامل ہونا شروع ہو جائے، جو بدعات ہیں ان کے اندر بھی شامل ہونا شروع ہو جائے، جو شرکیہ امور ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ کام کرنا شروع کر دے۔
جو کفریہ عمل ہے ان کے ساتھ مل کے وہ کام کرنا شروع کر دے، اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو انسانی حد تک، جو رشتے کی حد تک جو آپ کا تعلق ہے، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ، پیسہ ہے تو پلاؤ، ننگا تو پہناؤ، بیمار ہو تو دوائی دلا دو اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار ہی تو تھا، یہی تو آپ کا وصف تھا، جس کو ابو سفیان جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد جا کے جب ہرقل نے ان کو بلایا ہے کہ بھئی یہ جو تمہارے علاقے میں محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ دعوت کس چیز کی دیتا ہے؟ اس نے کہا اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غریبوں کے مسکینوں کے کام آؤ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسی بات کی دعوت دیتا ہے وہ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ رسول کی دعوت کا حصہ تھا، جس کو اس وقت کا جو کافر ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ رسول کی دعوت کیا ہے۔ لیکن آج کے دائی کی زبان سے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ فلاں دائی کیا دعوت دیتا ہے، اس میں وہ پہلی بات تو شاید نظر آ جائے، یہ بات بڑی بات نظر نہیں آئے گی۔ وہ کہے گا نہیں، قطع تلقی کرو، ان کا کفر کرو، ان کا رد کرو، ان سے نفرت کرو، ان سے بغض کرو، ان سے عداوت کرو، اور کرو بھی، ان کو بتاؤ بھی کہ ہم تم سے عداوت کرتے ہیں، ان کو بتاؤ بھی تمہارے درمیان دشمنی ہے۔ اور پھر بعد میں کہیں جی یہ تو اسوہ ابراہیمی ہے۔ ٹھیک ہے جی، واقعی اسوہ ابراہیمی ہے۔ اسوہ ابراہیمی یہ بھی ہے کہ قوم کے بت خانے میں جا کے ان کے بتوں کو بھی توڑ دو، مسمار کر دو، یہ بھی تو اسوہ ابراہیمی ہے۔ یہ کون پورا کرے گا؟ یہ نظر نہیں آتا؟ پھر اس اسوہ ابراہیمی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اسوہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، اور ہم شریعت کے معاملے میں ان کے پابند بھی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تلوار بھی اٹھائی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی اس کے حالات نہیں ہیں، موقع کی مناسبت سے ہے۔ تو بھئی جب موقع کی مناسبت سے ہر حکم ہے تو اسوہ ابراہیمی بھی تو موقع کی مناسبت سے دیکھا جائے گا۔ اگر وہ موقع ہی آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ کس طرح اس کو اپلائی کر دو گے؟ یہی تو قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے مومنوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ مومن جو ہے اندھے بہرے ہو کر اس کے اوپر نہیں گرتے۔ یہ اندھا بہرا پن نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کسی آیت کو سیاق و سباق میں رکھ کر نہ دیکھیں، حالات و واقعات کے اندر رکھ کر نہ دیکھیں، صرف یہ کہیں جی دیکھو قرآن کی آیت ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے، ہوش گوش رکھنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ قرآن سے بھی نصیحت لینی ہے تو اس کے لیے ہوش و گوش استعمال کرنے پڑیں گے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ اولو الالباب، عقل و شعور کے مالک وہ لوگ ہیں جو ہر اس رشتے کو ملاتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور سخت حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں نعرے مارتے کہ الحمدللہ عقیدہ تو ٹھیک ہے پر عمل کی کوئی گارنٹی نہیں۔ باجی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے صحیح جماعت دے دی، صحیح عقیدہ دے دیا، حق جماعت مل گئی، مومنوں کا امیر مل گیا، مومنوں کی جماعت مل گئی، اب کردار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
بس جی اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک چاہے کوئی گناہ کر لے، سمندر کی جھاگ کے برابر کوئی گناہ کر لے، اگر شرک نہیں کیا تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اس کی بنیاد کے اوپر تم گناہوں کے لیے جری ہو جاؤ، ہیرا پھیریاں کرنے کے لیے، گلے کاٹنے کے لیے، دوسروں کے حق مارنے کے لیے بہادر ہو جاؤ کیونکہ تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے؟ عقیدہ نام کس بلا کا ہے؟ اگر آپ کو اللہ کے اس سخت حساب کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ عقیدہ کس چیز کا نام ہے پھر؟ اگر مالک یوم الدین کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے کہ جزا سزا کے دن کا وہ مالک ہے، وہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا، وہ اس دن احکم الحاکمین ہوگا، سب انصاف کرنے والوں سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہوگا، تو وہ عقیدہ کس بلا کا نام ہے جو آپ کو ہیرا پھیری سے نہیں روک رہا، حق تلفیوں سے نہیں روک رہا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے سے نہیں روک رہا، زنا سے نہیں روک رہا، بدکاری سے نہیں روک رہا، سود کھانے سے، رشوت لینے سے نہیں روک رہا؟ کہ عقیدہ نام کس بلا کا ہے؟ کس چیز کا نام؟ وہ اینٹ پتھر گارا کس چیز سے بنا ہوا ہے بھائی وہ، جو آپ کو روک ہی نہیں رہا ان چیزوں سے؟ نہ قطع تلقی سے روکتا ہے، نہ قطع رحمی سے آپ کو روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اولو الالباب وہ ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یہ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں اور بڑے سخت حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ ہماری کہیں اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی ڈرتے ہیں وہ۔ صحابہ کرام جن کو زندگی کے اندر، جن صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ کرام جن کو زندگی کے اندر کہہ دیا گیا تھا کہ تم جو چاہو کرو، اب تم بخشے بخشائے ہو، کیا کبھی ان کے اندر بھی یہ جری پن دیکھا تھا؟ یہ نہ ڈر پن آخرت کے حساب کے معاملے میں کبھی ان کے اندر دیکھا تھا کسی نے؟ کوئی کسی حدیث میں آتا ہو کسی نے اس مان کے اوپر، اس اعتماد کے اوپر کہ ہمارے لیے تو اللہ کا سرٹیفکیٹ قرآن کے اندر نازل ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی، اب ہم جو چاہیں کریں؟ کوئی تصور کو ملتا ہو وہاں پہ؟ کسی صحابی نے اس آیت کا حوالہ دیا ہو کہ یہ دیکھو میری شان میں آئی ہے، میں جو چاہے کروں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا؟ جن کے لیے آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جن کے لیے سرٹیفکیٹ نازل ہو رہے ہیں، جن کے لیے گارنٹیاں نازل ہو رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کا وصف بیان فرما رہا ہے کہ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یہ اسی لیے سرٹیفکیٹ ملا ہے ان کو کہ یہ سخت حساب سے ڈرتے تھے، یہ اللہ سے ڈرتے تھے ہر موقع کے اوپر۔ انہوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا اللہ کا شکر ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، باقی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ یہودی تھے جو یہ کہتے تھے، قرآن فرماتا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں یہودی اور نصرانی کے علاوہ داخل ہی کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی اپنے فرقے کا نام لیتے تھے اور جنت کی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے تھے۔ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں جہنم کی آگ اگر چھوئے گی تو تھوڑے دنوں کے لیے چھوئے گی۔ کیوں؟ ویسے تو کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے چہتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم سید بادشاہ ہیں، ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ جائیں گے نہیں، لیکن ہمارے چونکہ کرتوت کچھ ٹھیک نہیں ہے، کردار ٹھیک نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، ہیرا پھیریاں کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، بس مال آنا چاہیے جہاں سے بھی آتا ہے۔ تو لہذا گرفت تو تمہاری ہو جائے گی، لیکن الا ایام معدودہ، تھوڑے دنوں کی بس چھتر پولا ہوگا، اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت ہمارے لیے ہے، دوسرا تو کچھ جا ہی نہیں سکتا، دوسرا کوئی فرقہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں ہم صرف جائیں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنت فرقے کی بنیاد پہ نہیں ملے گی، جنت کسی قومی استحقاق کی بنیاد کے اوپر نہیں ملے گی آپ کو۔ فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، چاہے کوئی آخری امت کا مومن ہو،
چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو یا صابی ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ یوم آخرت کے اوپر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور اس کے بعد عمل صالح کرے گا، اس ایمان کو پروو کرے گا، ثابت کرے گا کہ واقعی میں مومن ہوں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کسی غم و خوف کا موقع نہیں ہوگا۔ یعنی جو ایمان اپنے آپ کو کردار سے ثابت ہی نہیں کر رہا، تو تم کہہ رہے ہو یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ جو ایمان عقیدہ آپ کو اٹھا کر اپنے کاروبار سے، اپنے گھر سے مسجد تک نہیں لے کے آ رہا، اتنی کرنٹ آپ کے اندر پیدا نہیں کر رہا، آپ کا یہ یقین ہے وہ اٹھا کے تمہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ جو ایمان عقیدہ تمہیں حلال و حرام سے روک نہیں رہا، یہاں پہ تمہارا یہ یقین ہے کہ وہ جہنم کے آگے روک بن جائے گا، یہ نظریہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی قرآن میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ یہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں، اللہ نے ان کا وصف بیان کیا کہ یہ اللہ سے سخت حساب، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کتاب کی سختی سے یہ خوف رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ صبر کرتے ہیں ہر اس مشکل و مصیبت کے اوپر جو اس دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے آتے ہیں، وجہ ربہم، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، گالی کا جواب تھپڑ سے نہیں دیتے، یہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے یہ صبر کرتے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ یعنی دیکھیں یہ جنت میں جانے والے مومنوں کا اللہ تعالیٰ وصف بیان فرما رہا ہے کہ یہ صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ جنت پھر ملے گی جب ایمان کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ جب اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اللہ صرف تیری بندگی کروں گا، تو بندگی کی یہی تو صورت ہے، اور بندگی کی کون سی عملی صورت کون سی ہے؟ اور 5 وقت کا بلاوا ہے کہ 5 وقت تم نے پڑھنی ہے، یہ فرض ہے۔ نفل اتنے مرضی پڑھ لو، لیکن 5 وقت کے یہ تو آپ پڑھو، جو جن کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے۔ 2 فرض فجر کے ہیں، 4 ظہر کے ہیں، 2 جمعے کے ہیں، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، کتنی رکھتے ہیں؟ یہ وہ کم از کم ہے، جو کو پورا کر لے اللہ سے وہ بری ذمہ ہے۔ سفر میں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلتے ہوئے بھی پڑھ لو، سواری کے اوپر پڑھ لو۔ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھ لو، آپ کے وہ عذر ہی نہیں ہے۔ حالت جنگ میں ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلتے پھرتے سواری کے اوپر ہی پڑھ لو۔ سفر میں ہو اللہ تعالیٰ نے 4 رکعتوں والوں کی 2 رکعتیں کر دی، بتایا 2 وقت کے اللہ تعالیٰ پڑھنے کے بجائے 2 وقتوں کو اکٹھا کر لو، ظہر اثر کو اکٹھی کر لو، مغرب عشاء کو اکٹھی کر لو، یعنی اتنی سہولتیں۔ بندہ اللہ کا بندہ بن کر تو دکھائے۔ روزے اللہ نے فرض کیے، فرمایا کہ بیمار اور مسافر جو ہے وہ بعد میں پورا کر لے۔ کب پورا کر لے؟ اگلے روزے آنے سے پہلے، جب ٹائم ملے، گرمیوں کی چھٹیوں چاہے سردیوں میں رکھ لے، وہ ایک ایک کر کے رکھ لے۔ اگر بہت ہی زیادہ وہ معذور ہو گیا ہے، بہت زیادہ ناتواں ہو گیا ہے، اس کا کفارہ دے دے۔ اللہ تو جانتا ہے نا اپنے بندے کو، بندہ نیت تو کرے۔ فرمایا کہ یہ صبر کرتے ہیں اب صرف اپنے رب کی رضا کی وجہ سے، صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی دیا ہے، پیسہ دیا ہے، علم دیا ہے، عقل دی ہے، ہنر دیا ہے، جو بھی وصف، جو بھی عنایت اللہ کی اس کے اوپر ہے، اس کو یہ خرچ کرتے ہیں۔ سرًّا وعلانیہ، چھپا کر بھی، علانیہ بھی۔ کسی بندے کی مدد کرنی ہے چھپا کر دیتے ہیں، دیگ بنا کے کھڑکا کر پورے محلے کو میں بچوں کو تقسیم نہیں کرتے تاکہ ہر طرف شہرت ہو جائے، جی فلانے نے دیگ دی ہے اور سب کھا رہے ہیں اس میں سے۔ بھئی صدقہ جو ہے وہ صرف مستحق بندے کے لیے ہے، امیر کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے۔ اب کھا سب رہے ہیں اس میں سے۔ وہ کہتے ہیں صدقہ دیا ہے، صدقہ کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کا عربی، نیکی کو عربی میں کہتے ہیں صدقہ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رستے میں سے ایک پتھر اٹھا دینا، ایک جو تکلیف دہ چیز کانٹا جو اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کے ساتھ اچھی بات کر لینا، مسکرا کر بات کر لینا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ اس کے بھی نیکی، اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ صدقہ کہتا ہے نیکی کو جس کا ثواب ہو۔ جب بندے کی مدد کی جائے گی وہ خفیہ طور پہ کی جائے گی، لوگوں کو دکھا کے تصویریں کھنچوا کے نہیں کہ جناب اتنا میں فلاں کو دے رہا ہوں، یہ دیکھو داڑیں دے رہا ہوں، یہ راشن دے رہا ہوں، اور جناب چیئرمین صاحب کھڑے ہیں سب، یا کوئی بھی، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے سخی کو بلایا جائے گا تو اس کو بتا دیا جائے گا تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لہذا وہ لوگوں کو پتہ چل گیا، چلو اس کو فرشتوں نے حکم دیا کہ منہ کے بل کے سیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ دکھاوے کی چیزیں نہیں، فرمایا کہ جب بندے کی مدد کی جائے گی تو وہ چھپا کے کی جائے گی تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، تاکہ وہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے یہ فلانے نے اس کو دیا ہے۔ ہاں جہاں کوئی اعلانیہ پبلک کا کوئی کام ہے، کوئی سڑک بنانی ہے، پلی بنانی ہے، جنگ میں حصہ ڈالنا ہے، کوئی مسجد کا کوئی ایسا کام ہے جہاں دوسروں کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے، پھر سب کے سامنے دو تاکہ دوسروں کو بھی حوصلہ پڑے کہ میں اکیلا 1000 روپے نہیں دے رہا، یہ جہاں 10,000 دینے والا بھی کھڑا ہے، تاکہ کم دینے والا کو بھی احساس ہو کہ دیکھو اتنے مجھ سے کمزور ہو کے مجھ سے زیادہ دے دیا ہے، مجھے بھی زیادہ دینا چاہیے۔ کبھی دوسروں کو ترغیب دینا بھی مقصد ہوتا ہے، لیکن جہاں بندے کی مدد کی جائے گی وہاں وہ سرا خفیہ طور پر دی جائے گی تاکہ پتہ بھی نہ چلے کسی کو، ہو سکتا ہے اس کو بھی نہ پتہ چلے کہ دیا کس نے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو سے دیا جائے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اتنا خفیہ دیا جائے، پھر اجر اس کا ملے گا۔ سنا کر نہیں، لوگوں کو بھی بتایا جائے وہ مدد میں کی تھی، فلانے موقع سے میں کام آیا، اجر ختم ہو گیا۔ جب نمائش ہو گئی، مشہوری ہو گئی، حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے تانا دے دیا تب بھی اس کا اجر ختم ہو گیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، فرمایا کہ یہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، اس کا برا سلوک کیا جائے تب بھی اچھا ہی سلوک کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا معیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مطلوب ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اس کو پورا کر گزرے کہ برائی کا جواب، حالانکہ وہاں برابر کا جواب دے سکتے ہیں، ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن بڑا معیار کیا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا جائے۔ اگر کوئی یہ کر گزرے، اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا وہ گھر ہے، وہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے، جنات عدن یدخلونہا، یہ ابدی قیام گاہیں ہوں گی، ایسے باغات ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، جس میں یہ داخل کر دیے جائیں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ بھی داخل کر دیے جائیں گے، ان کے آباء و اجداد کو بھی اللہ داخل کر دے گا، ان کی بیوی کو بھی ساتھ ہی داخل کر دے گا، ان کی اولاد کو بھی داخل کر دے گا۔ سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اعمال میں تو ظاہر ہے باپ بیٹے کے عمل میں اونچ نیچ ہو سکتا ہے، بیوی اور شوہر کے عملوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں جب وہ کم عمل والے ہیں ان کو بھی ہم ترقی دے کے جو اچھی جنت میں اس کا کوئی بڑا ہے اس کے ساتھ اس کو داخل کر دیں گے، اس طرح کی جنت میں دے دیں گے تاکہ اس کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو۔ ایک جگہ پہ کھائیں گے، پئیں گے، موجیں کریں گے، چھینا جپٹی کریں گے وہاں پہ۔ وہ دنیا میں ہوتا ہے نا، ایک دسترخوان کا مختلف چیزیں پڑی ہوں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میں اس کے آگے سے یہ بھی چیز اٹھا لوں، شرارت کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہاں جنت میں یہ اس طرح کی شرارت کے طور پر چھینا جپٹی کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو، ان کے آباء و اجداد ہوں، بیویاں ہوں، ان کی اولادیں ہوں، ہم ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، ایک ہی جیسی جنت ہوگی سب کی، یعنی یہ اس قربانی کا صلہ ہے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے جو ہیں وہ ہر دروازے سے، پتہ نہیں کتنے دروازے ہوں گے، ہر دروازے میں سے فرشتے جو ہیں وہ داخل ہوں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم، اور ان سے آ کے کہیں گے کہ آپ کے اوپر سلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا دنیا کے اندر۔ صبر کس معاملے میں کیا تھا؟ بری بات کے مقابلے میں صبر کیا تھا۔ دنیا میں تنگ دستی تھی، برے حالات تھے، تمہارے سامنے حرام رستہ بھی موجود تھا، حرام طریقہ موجود تھا، تم نے اس کے باوجود حلال کے اوپر اکتفا کیا، حرام کو چھوڑے رکھا، حلال کو اپنائے رکھا۔ تم چاہتے تو 100 دھندا تھا جو غلط طریقے سے آمدن کا ہو سکتا تھا، لیکن تم نے چھوڑ دیا صرف اس انتظار میں کہ یہ دنیا گزر ہی جائے گی، یہ کٹ جائے گی جس طرح بھی ہے، حرام نہیں کروں گا، اللہ کے حکم کا، اللہ کے عہد کا پابند رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے صبر کی وجہ سے تمہارے اوپر ہم سلامتی کر رہے ہیں آج۔ فنعم عقبی الدار، وہ کیا ہی وہ اچھا گھر ہے، کیا ہی خوب گھر ہے جو آخرت کا گھر ہے، اصل گھر وہ ہے۔ وہ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ
वल्लज़ीन यनकुज़ून अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़ि, जो अल्लाह के अहद को तोड़ डालते हैं, शिरक करते हैं, कुफ्र करते हैं, बगावत करते हैं, जुल्म करते हैं, इंसानियत का कत्ल-ए-आम करते हैं, कता तलकियाँ करते हैं, कता रहमियाँ करते हैं, माल की खातर, ओहदे की खातर, इक़्तिदार की खातर हर हद को क्रॉस कर जाते हैं। व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया उनको भी कता कर देते हैं अपना मकाम व मनसब हासिल करने के लिए। व युफ़्सिदूना फ़िल अर्ज़, और ज़मीन के अंदर फ़साद का इर्तिकाब करते हैं। जो बंदा अल्लाह का अहद शिकन हो जाता है, जो इंसानियत के साथ जो अहद का पाबंद है, उस अहद को भी तोड़ डालता है, ये दरअसल ज़मीन के अंदर फ़साद फ़िल अर्ज़ का मरतकब हो जाता है। जो अल्लाह का पाबंद नहीं है, किसी इंसानी कायदे का पाबंद नहीं है, अल्लाह के कायदे का पाबंद नहीं है, ऐसा शख्स जो फ़साद फ़िल अर्ज़ का मरतकब हो जाता है। उलाइका लहुमुल लाना, इनके ऊपर अल्लाह की लानत है। लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इनके लिए लानत होगी, यानी ये अल्लाह की रहमत से दूर होंगे। वलहुम सूउद्दार, और उनके लिए बुरा घर होगा। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मायनों में कुरान को समझने और सही मायनों में ईमान को समझने, ईमान के तकाज़े पूरे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला के जो अहद हैं उनको पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ुल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीना वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।